السلام علیکم گائز رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ دنیا میں سب سے زیادہ سکون میں وہی لوگ رہتے ہیں وہی لوگ رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں کہ میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے، مجھے کسی سے کوئی امید نہیں سوائے اللہ کی ذات کی، وہی میرا رب ہے اور وہی میرا سب ہے۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے رہنا سیکھو۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، موت کا خوف ہے مگر گناہوں پہ روک نہیں، جنت بھی جانا ہے مگر نماز کا شوق نہیں۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی نہ جوڑ سکتا، اور جسے جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر بھی توڑ نہیں سکتے۔ زندگی میں چاہے کتنی بھی خوشیاں ہوں ہمارے پاس، لیکن ہم تب تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمارے ساتھ وہ نہیں ہے جس کے ساتھ ہم خوش ہونا چاہتے ہیں۔ جس انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ انسان اپنی غلطی پر اچھا وکیل بن جاتا ہے اور دوسروں کی غلطی پر سیدھا جج بن جاتا ہے۔ دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک تم خود نہ ہار جاؤ۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو اس طرح تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، نمبر 1 بڑھاپے میں اولاد، نمبر 2 مصیبت میں دوست اور نمبر 3 غربت میں بیوی۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے اور کوئی دوسرا بولے تو کڑوا لگتا ہے۔ کیسے بھی حالات ہوں دعا مانگتے رہا کرو، خیر مانگتے رہو، معجزہ ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ یہ دونوں باتیں یقین کی ہیں کہ کوئی اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پر ہی سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ جس انسان سے جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم نے ایسی کون سی خطا کی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ سوچ سمجھ کر بولا کریں، الفاظ لفظوں کا تعارف کرا دیتے ہیں۔ مجھے تعجب ہے اس انسان پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جاتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر 2 چیزیں رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور کرنے کے لیے اور مسکراہٹ مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح آزادی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھپ کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلائیں، ورنہ وقت اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ وہ غلطی سب سے بڑی غلطی ہے جس میں غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ زندگی کے 3 اصول بنا لو، نمبر 1 اس سے معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اور نمبر 2 اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اور نمبر 3 اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو۔ آئینہ جب اٹھایا کرو تو پہلے دیکھا کرو اور پھر دکھایا کرو۔ 1000 غلطیوں کے باوجود بھی آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں تو پھر کیوں کسی کی ایک غلطی پر اس سے اتنی نفرت کرتے ہیں؟ مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب کو اس کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے، بیوی کا امتحان غربت میں ہوتا ہے، مومن کا امتحان
غصے میں ہوتا ہے اور آنکھ کا امتحان بازار میں ہوتا ہے۔ زبان کا امتحان محفل میں اور دل کا امتحان عشق میں اور ہاتھ کا امتحان کھانے میں اور انسان کا امتحان قبر میں ہوتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی کو یاد کر لو۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، ایک معاف کرنا اور دوسرا انصاف کرنا۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھے دوست عزیز رکھو، کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ جب بھی کسی کے ساتھ نیکی کرو تو اسے بھول جایا کرو کہ جب بھی کسی کے ساتھ نیکی کرو تو اسے بھول جایا کرو جیسے گناہ کرتے وقت تم اپنے روح کو بھول جاتے ہو۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ جو شخص غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رکھے وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ جب کسی پر بھروسہ کریں تو مکمل کریں، یا تو وہ اچھا دوست بن جائے گا، نہیں تو آپ کا اچھا سبق ملے گا۔